اب پرورش 4 سال کے بچے کی، 5 سال کے بیٹے کی میرے یہ پرورش ہو رہی ہے. اندر گھروں میں جو بچیاں ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں، خوف زدہ ہو گئی ہیں. میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں کہ جن کو اس ٹراما کی وجہ سے جو فائرنگ ہوتی تھی، ٹراما کی وجہ سے آٹسٹک سمٹمز ہو رہے ہیں، ایزما ہو گیا، سانس کی بیماری ہو گئی. وہ بچیوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. بیٹے ان کا احساس ختم ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے نا، سول کی بیماری جس میں احساس ختم ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کا علاج شاید کسی تھیراپی سے ہو جاتا ہے. یہی بیٹے جب بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں انہیں خواتین سے، انہیں بچیوں سے ہوتی ہیں، اور ایک ظلم کا ماحول گھر کے اندر پرورش لیتا ہے. انہوں نے جو دیکھا وہ وہی لوٹاتے ہیں. میں نے ایک سروے کیا تھا وہاں پہ اسی ٹائم میں 2007-8 کے قریب، کہ بچے کون سے کھلونے یہاں زیادہ پسند کرتے ہیں. اس طرح کے بہت ہمیں سرویز کرنے پڑتے ہیں کہ کیا شادیوں میں یہ کیا کرتے ہیں، فوتگیاں کیسے کرتے ہیں، بچوں کی یہاں پیدا ہوتی ہے تو ان کے یہاں کیا طریقے کار ہیں، کلچر سمجھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا، مجھے اندازہ تھا کہ گنز بکتی ہیں سب سے زیادہ. بچے گنز بناتے ہیں، لکڑی کے پیسز سے گن بنا رہے ہیں، کاغذ سے گن بنا رہے ہیں، ہر چیز کو امیجن کر رہے ہیں کہ یہ گن ہے. پینسل کو امیجن کر رہے ہیں گن ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں ایز لائک اے گن. ان کے آئیکنز جو ہیں وہ تھے جو گینگز کے لیڈرز تھے، لڑکوں کے آئیکنز. وہ سمجھتے تھے کیا پرسنالٹی ہے، جس کے کلاشنکوف لٹکا ہوا ہے یا راکٹ لانچر یہاں کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اس کو وہ طاقت کی نشانی، پاور کی نشانی. میں نے کہا نہیں، دس از ناٹ انف. میں بولٹن مارکیٹ گئی، جو کھلونوں کی جو ہول سیل مارکیٹ ہے. مجھے پتا تھا سب سے زیادہ یہی بکتے ہیں، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو دا شاپ کیپرس. دکان جا کے میں نے پوچھا سب سے زیادہ کیا بکتا ہے. تو اس دوران جب میں دکانوں پہ ٹریول کر کے جا رہی تھی، سب نے کہا سب سے زیادہ جو ہے وہ بندوق بکتی ہے. لیکن ٹو مائی سرپرائز میں نے دیکھا کہ وہاں الگ سے دکانیں بنی ہوئی ہیں جو صرف بندوق بیچتی ہیں. پوری دکان میں کالی کالی چیزیں پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بندوق کا نام وہی نام ہے جو اصل بندوق کا نام ہے. تو مجھے بھی نہیں پتا اس وقت، مجھے یاد تھیں بڑی وہ نام سارے، لیکن وہ بچوں کو بھی نام پتہ ہے. وہ جب آتے ہیں مانگنے کے لیے تو وہ نام لیتے ہیں، پسٹل سو اینڈ سو، اور ان کو وہ نکال کے وہ دیتے ہیں. تو پوری دکان اس کی بنی ہوئی ہے ہول سیل کی. دیٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ یہ نہیں کہ بندوق کھلونوں کی دکان کے اندر دوسرے کھلونوں کے ساتھ مل رہی ہے، بندوقوں کی الگ دکان. تو میں نے جب پوچھا ان سے، انہوں نے کہا اتنا زیادہ بکتا ہے یہ بندوق، ہر بچہ بندوق خریدتا ہے. تو وی اسٹارٹڈ اے کیمپین اگینسٹ چینجنگ دی ٹوائز آف یور چلڈرن. ماشاء اللہ سے اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب واٹر گنس کے اوپر بھی پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، گن کے شیپ کی ہی کوئی چیز ان کو نہیں دینی. پھر ایک اور بڑی چیز میں آپ کو سمجھاؤں کہ ظلم کہاں سے، ایک اور جگہ سے. اگین ہم نے ریلیجن کی بات کی، غلط سمجھنا ریلیجن کو، ٹوسٹڈ طریقے سے لے کر چلنا. بقرعید، مجھے کہیں کسی ہسٹری سے میرے صحابیوں کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں بھی کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بچوں کو چھری دیں ہاتھ میں، کہ یہ جو ذبح ہے یہ بالکل آپ بالکل گلی کے اندر بچوں کو جمع کر کے، جب آپ اونٹ کو گرا رہے ہوں تو سارے بچے کلیپنگ کر رہے ہیں، جمع کر کے دیکھو، تماشا کرو اس کا. یہ ہمیشہ شہروں سے دور کیا جاتا تھا، یہ جو ذبح کا جو طریقہ ہے. ہمارے وہاں لیاری میں جب بکرے پالتے ہیں، پہلے سے لے آتے ہیں، کچھ ٹائم پہلے سے، بچوں کو کہتے ہیں آپ ان کو پالو. وہ ان کو گھاس کھلا رہے ہیں، ان کو یہ پیار کر رہے ہیں. اس کے بعد جس دن اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ بچے کو ارد گرد کھڑا کر کے کہا جاتا ہے یہ لو چھری، اب اس کو کاٹو. جس سے اس کی آئیڈیالوجی بن رہی ہے. 5 سال کا، 6 سال کا، اس کو بتاتے ہیں تم نے بالکل اس بکرے کی فکر نہیں کرنی کیونکہ یہ جنت جا رہا ہے. اب جب اس کا ایفیکٹ میں نے نوٹس کیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے اس کی پہ ویڈیوز بھی بنائی. میرے پاس کیونکہ ارلی چائلڈہڈ سینٹر تھا شروع میں، تو میں صرف ارلی چائلڈہڈ سینٹر چلاتی تھی 10 سال تک. تو اس کے بعد پھر اسکول پورا ہم نے لیا. وہاں پہ بچے آتے تھے 3 سال سے 5 سال کی عمر کے. بقرعید کے فوراً بعد وین دے یوز ٹو ریزیوم اسکول، تو ایک دوسرے کو، ایک بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہے چلو تم لیٹ جاؤ اور میں تمہیں ابھی کاٹوں گا. تو رولر لے کر آ رہا ہے، پینسل لے کر آ رہا ہے، اور اس کے گردن پہ، اور ساتھ ساتھ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، سو کہہ رہا ہے تمہیں درد نہیں ہوگا، تم جنت جاؤ گے. آپ نے کیا نکالا اس کے اندر سے؟ ریمورس بھی نکال دیا. اب اس بچے کو قربانی کا کانسیپٹ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. قربانی کا کانسیپٹ تو اس کو کسی نے نہیں پڑھایا کہ یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا. چھوٹے بچوں کو جب بقرعید آ رہی ہو، ان کو ہم شروع سے یہ تربیت دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو بقرعید آنے والی ہے، ابھی سے آپ بچے سے بات کرنا شروع کریں کہ تمہاری فیوریٹ چیز قربان کرنی ہوگی اس دن.
اب بچہ فیوریٹ چیز میں اپنا کوئی کھلونا بھی دے سکتا ہے, اپنا تکیہ دے سکتا ہے, اپنی چادر پکڑ کے جو وہ سوتا ہے جس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی, وہ چادر بھی وہ دے سکتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں آپ کے انٹرسٹ ہے, اور یہ میری بیٹی کا ہے, میری اپنی بیٹی کا, کیونکہ میں نے بھی اس کو اسی طرح اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ بقرہ عید جب آ رہی ہے تو اس کا اصل کانسیپٹ ہے اپنی فیوریٹ چیز کو قربان کرنا. تو اس وقت میرے خیال میں وہ 6 سال کی تھی, اس زمانے میں کرن نہیں تھا, ابھی تو ماشاء اللہ شی از اے سائیکالوجسٹ. تو اس وقت کرن نہیں تھا, میں کسی اور آرفنیج پہ کام کرتی تھی, مشل نام کا آرفنیج تھا کورنگی میں, جو اب ہمارے ہی ساتھ ہمارے امبریلا میں آ گیا. تو اس دن میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کی فیوریٹ چیز, واٹ از یور فیوریٹ چیز؟ تو سوچنے لگی. میں نے کہا اوکے گو ٹو یور روم, اپنے کمرے میں جائیں, جا کے اپنی فیوریٹ چیز آپ آرام سے سوچ کے لے کر آئیں. اس دفعہ ہم وہ فیوریٹ چیز مشل چلیں گے نا تو آپ اپنے ایک سبلنگ کو وہاں دے دیجیے گا. تو وہ گئی, کچھ دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد آنسوؤں کے ساتھ, چھوٹی سی تھی 6-7 سال کی, ادھر آنسو پڑے ہوئے, اور جو جس چادر کو وہ پکڑ کے سوتی تھی نا اس چادر میں سوراخ ہو چکے تھے, بیکاز شی یوز ٹو بائٹ آن اٹ, مگر اس کو وہی چادر چاہیے ہوتی تھی. وہ ہوتا ہے کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, بلینکٹ جو ہوتی ہے جس کو لے, وہ ایسے پکڑ کے لائی اور آنسوؤں سے میری فیوریٹ چیز ہے, اور مجھے ایسے دے بھی رہی ہے اور نہیں بھی دینا چاہ رہی ہے. تو میں آئی واز لائک اینڈ آئی ہگڈ ہر اینڈ آئی سیڈ یو آر سو بریو, کتنی بریو ہیں آپ, کہ آپ اس کے بغیر تو آپ کو نیند نہیں آتی. ہاں مجھے نہیں آتی. میں نے کہا آپ یہ دے دیں گی؟ کہتی ہیں ہاں میں دے دوں گی. مشل گئے ہم. اب وہ سوراخوں والی چادر جس کو ہم دینے جائیں گے اس کو کیا پتا کیا دے رہے ہیں, اس کو تو لگے گا مجھے کوئی کچرا دے رہے ہیں آپ, رائٹ. مجھے اس شخص کو بھی اس کی ویلیو پہلے سمجھانی پڑی کہ آپ نا لے کر نا تھینک یو کر دیجیے گا. لیکن میں نے پھر سارا کو, میری بیٹی کا نام سارا ہے, میں نے کہا جب آپ اس کو یہ دے رہی ہیں نا چادر, تو ساتھ میں آپ ایک اور کوئی ٹوائے بھی لے لیں. تو اس نے پھر ایک لڑکی تھی, وہ بچی تھی, اس کے لیے ایک بہت اچھی سی گڑیا بھی خریدی, ساتھ میں چادر بھی پیک کی, چادر کو پیک کیا باقاعدہ, پھٹی ہوئی چادر کو. اور جب وہ اس کو دے رہی تھی نا, دیٹ بروک ہر اٹیچمنٹ ٹو دا چادر. وہ جس سے ہمیں رب نے منع کیا ہے نا کہ اٹیچمنٹ نہیں کرنا کسی سے. اٹیچمنٹ از دا روٹ آف ڈپریشن. کس نے کہا تھا؟ بدھا نے کہا تھا. کسی چیز سے آپ کو اتنی اٹیچمنٹ ہونے لگے کہ آپ کو لگے اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکتی, اسی وقت اس چیز کو اپنی زندگی سے ختم کریں. اپنے آپ کو ٹرین کریں ٹو ناٹ بی ٹو اٹیچ ٹو اینی تھنگ, کہ اب اس کے بغیر میں نہیں جی سکتی. وہ جب اس کا اس دن بریک ہوا, اس کے بعد سے اس نے وہ چادر پکڑنا بھی چھوڑ دی, کیونکہ کسی اور چادر سے اس کو مزہ نہیں آیا. اور اس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہم کیوں اپنے بچوں کو بقرہ عید کا کانسیپٹ اس نظریے سے نہیں سمجھاتے. اور وہ بچوں نے جو میرے پاس لیاری میں بچے تھے, وہ صبح آ کے یہ کرتے تھے کہ اب تم لیٹ جاؤ, میں تمہیں کاٹ رہا ہوں, تمہیں درد بھی نہیں ہوگا. اور بیسٹ فرینڈ کو کاٹتے تھے, مطلب گلا اس گلے پہ پھیرتے تھے, اس لیے کہ جو بکرا انہوں نے پالا تھا اس سے بھی ان کو بہت پیار تھا. تو یہ تمہارا بہت بڑا کیمپین ہوتا ہے. مطلب 20 سال سے ہم بقرہ عید سے 1 مہینہ پہلے ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں سارے ماں باپ کے ساتھ کہ آپ نے 8 سال سے کم عمر بچے کو باہر نہیں نکالنا, اس کو یہیں دکھانا یہ چیز جو ہو رہی ہے. آپ کو اس کا کانسیپٹ بتانا ہے. اس کی کوئی عادت جو اس کو بہت پیاری لگتی ہے وہ چھڑانا سکھائیں, اس کو کوئی اس کی چیز جو بہت اس کو پیاری ہے وہ دینا سکھائیں, تو کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں. بالکل اسی طرح روزہ, 4 سال کے بچے کو کھانا پینا بند کرا دیا, روزہ رکھا, اس کی روزہ کشائی ہو رہی ہے. اس کو روزے کا مقصد کیا ہے؟ کنٹرول کرنا اپنے آپ کو. تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں نا. آج آپ کا روزہ ہے کہ آپ روئیں گے نہیں, مغرب ہوگی نا اس وقت روئیے گا. لٹرلی بچوں نے, فیملیز نے ہمیں ایسی ایسی اچھی اچھی کہانیاں بتائی ہیں کہ وہ صبح سحری پہ بچے کو اٹھاتے ہیں, اس کو سحری کراتے ہیں, اس کو بولتے ہیں اچھا آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا, آج جو ہے نا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پہ, غصہ نہیں کرنا. اب وہ پورا دن کہتا ہے میرا روزہ ہے غصے کا, میرا روزہ ہے غصے. مغرب کا ٹائم آتا ہے, روزہ کھولتا ہے, کہتا ہے اب میں غصہ کر لوں. کہتے ہیں اب آپ غصہ کر سکتے ہیں. آپ اس کو سکھا رہے ہیں ٹو ٹیم یور ایموشنس, کیونکہ ہمارے ایموشنس ہم ٹیم کر سکتے ہیں, ہمارے کنٹرول میں, ہمارا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو بچوں کو اس طرح کے روزے جب تک آپ رکھوائیں گے, جب تک وہ تھوڑے بڑے ہوں گے, ان کو سمجھ آئے گا کہ اوکے اب میں نے روزے رکھنے سیکھ لیے, اپنے ایموشنس کو ٹیم کرنا سیکھ لیا, اب آ جاؤ کھانے کی طرف. لیکن یہ نہیں ہے, یہ یہاں پہ 2-3 سال کے بچے کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے, کھانے پینے روزہ نہیں ہے. تو بیسیکلی بات ہماری ہو رہی تھی کہ ریلیجن کو ہم اپنے بچوں تک کیسے لے کر جائیں. تو ریلیجن کو ہم نے بچوں کو اس کے کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی کے ساتھ لے کر جانا ہے,
ریچول کے ساتھ نہیں. وہ ریچول کو نہیں سمجھ پاتے. جب ایج آئے گی, میں نے پیرنٹس کو اپنے یہ بھی کہا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بکرا کاٹ سکتے ہیں تو پلیز آپ ان کو 4 سال کی عمر میں نکاح بھی سمجھا دیں کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں میم یہ کیسے ہو سکتا ہے نکاح. میں نے کہا نہیں ہے نا, آپ سمجھتے ہیں نا کہ نکاح نہیں سمجھیں گے. تو یہ بھی بہت گہرا ایک کانسیپٹ ہے کہ بکرے کو ہم کیوں کاٹ رہے ہیں یا کسی جانور کو ہم کیوں کاٹ رہے ہیں. تو جانور تو اس ایموشن کا, اس سنت کا فدیہ ہے. It is not the concept, it is the fidya of that concept. لیکن اگین ہمیں وہ مقصد نہیں سمجھایا جاتا جو. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نیوز کے اندر ہی ایک چیز آتی تھی کہ جو ہے وہاں پہ اتنی زیادہ ظلم ہوا ہے, اتنا زیادہ تشدد ہوا ہے کہ اب وہ لوگ ریزیلینٹ ہو گئے ہیں, اب وہ اس چیز پہ جو ہے بغاوت پہ اتر آئے ہیں. لیکن وہ چیز ان باتوں سے تو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہے. ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں جس کو ہم پورکیوپائن ایفیکٹ کہتے ہیں, ہیجاک ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ دشمن آپ کو اٹیک کر رہا ہو, ایموشنلی, وربلی آپ کو مس یوز کر رہا ہو, تھرو ایئرز اینڈ ایئرز لیڈرز نے, پولیٹیکل لیڈرز نے, ریلیجس لیڈرز نے یا گینگ لیڈرز نے عام عوام کو وہاں اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا ہے. ایونچولی ون فائن ڈے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یوز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جنریشنز ہو گئی ہیں نا, تو وہ پورکیوپائن ایفیکٹ میں چلے گئے تھے جب میں انٹر ہوئی تھی, کہ ہر وقت نا ایسے کر کے نا ان کے اسپائکس باہر ہوتے ہیں, نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کسی سے مل رہے ہیں نا تو آپ کو فوراً پتہ چل, مجھے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پورکیوپائن ایفیکٹ میں بیٹھا ہوا ہے ابھی اس وقت, اسٹے ہوئے. کیونکہ پورکیوپائن ایفیکٹ کا جو میسج ہے نا, نان وربل میسج, وہ یہ ہے بیفور یو ہرٹ می آئی ول ہرٹ یو. یہ سروائیول موڈ ہے, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری باڈی سافٹ ہے اور مجھے سامنے کبھی بھی اٹیک کر دے گا, ایموشنلی, وربلی, کسی بھی طریقے سے مینیپولیٹ کر دے گا, میں اپنے پورکیوپائن ایفیکٹ میں ہی رہوں تو بہتر ہے. اور یہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو چھوٹی ایج میں ایکسپوز ہو رہے ہوں. اور چھوٹی ایج میں کون سا جینڈر ایکسپوز ہو رہا ہے؟ میل زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے, تو وہ پورکیوپائن ایفیکٹ میں رہتے ہیں ہر وقت. اور ہماری خواتین یا بچیاں کہنا چاہیے جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, کیونکہ ان کو چھپا دیتے ہیں ہم اندر, تو وہ ہر وقت آسٹریچ ایفیکٹ میں رہتی ہیں, پروں کے نیچے اپنا سر چھپا کے کہتی ہیں دشمن نہیں ہے, اور پھر وہ اٹیک ہوتا رہتا ہے ان کو. تو یہ ایفیکٹس ہیں, سروائیول کے طریقے ہیں. تو اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ ایک کمیونٹی ہے جو سروائیول موڈ میں ہے اس وقت, تو پھر آپ اوفینڈ نہیں ہوتے. میں جب انٹر ہوئی تھی 2004 میں نے سب کو پورکیوپائن ایفیکٹ میں دیکھا, سب کے اسپائکس باہر تھے. مجھے یاد ہے ایک بچہ 19 سال کا تھا, اور جب میں انٹر ہوئی اسکول کے اندر تو پہلے وہ میرے قریب آیا, اس نے اپنا بٹن کھولا, کالر کو پیچھے پھینکا, پھر مجھ سے کہتا ہے کیوں آئی ہو. یہ وہی بچہ تھا جس نے بعد میں 6 مہینے ڈاؤن دا لائن مجھے ماں کہا, اور میری کلاس میں سیشن میں وہ بلک بلک کے رویا ہے جب اس نے مجھے اپنا پورا بچپن بتایا. کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ اب پھر نہ کوئی ہمیں یوز کر لے, کوئی باہر سے آیا ہے, کوئی یہاں کا نہیں ہے. ان کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے کوئی اسپائی تو نہیں ہے, کوئی ہمیں یوز تو نہیں کر لے گا. یہ کیوں, یہ خاتون ہمارے لیے اچھا کیوں کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کوئی کسی کے لیے اچھا نہیں کرتا. اچھا کیوں کرتا ہے جی. سیلف لیس ورک پہ وہ بلیو نہیں تھا ان کا. تو اس پورکیوپائن ایفیکٹ میں اگر ہم کسی کو دیکھیں تو فرسٹ تھنگ ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں. جب وہ ایک عرصہ گزر جائے گا, وہ سیف موڈ میں رہے گا, تو سارے اسپائکس جو ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں. اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی, میں ایک دفعہ US میں تھی اور پین اسٹیٹ میں میرا بیٹا پڑھتا تھا, تو میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی باہر, ان کا بڑے درخت ہیں, بڑے بڑے درخت ہیں, درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. اور میں دیکھ رہی تھی سب لوگوں کو اپنے ارد گرد کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں درختوں کے نیچے, اور میں نے نوٹس کیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں نٹس ہیں, اور وہ نٹس ایسے رکھتے ہیں اور اسکویرل آ کے ان کے ہاتھ سے کھاتا ہے. اور میں دیکھتی رہی اور میں نے سوچا کہ اسکویرل بایولوجیکلی ایک جرکی اینیمل ہے, کہ وہ ذرا سا بھی موومنٹ دیکھتا ہے تو وہ جرک کر کے بھاگ جاتا ہے. جنریشنلی وہ ایسا ہے کہ وہ ہلتی ہوئی چیز کو دیکھ کے دور بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ اسکویرل یہاں پہ اتنا ایوالو ہو گیا ہے کہ یہ ہیومن سے ڈر ہی نہیں رہا, ہاتھ سے آ کے نٹس کھا رہا ہے. اٹ واز ویری لائک شاکنگ فار می. اس کے برعکس میں نے لیاری میں دیکھا, لیاری اور کیا سب جگہوں پہ, لیاری نہیں بولنا چاہیے مجھے, اب میں کٹھی پہاڑی گئی ہوں وہاں بھی میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ ایک ایسا جانور جو وولفس سے نکلا ہے, وولفس کی سمجھ لو ہاں بریڈ ہے, کتا, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے اندر فیروشس ہونا اس کی ذات کا حصہ ہے,
کہ وہ فیروشس ہوگا, وہ بائٹ کرے گا, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اٹیک کرے گا. وہ کتا اور وہ اسٹریٹ ڈاگس بڑے ہوتے ہیں, وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. جب اس کے قریب ایک 7 سال کا بچہ ایسے کر کے جاتا ہے تو وہ آؤ آؤ کر کے دم جو ہے ٹانگوں کے بیچ میں دبا کے دور بھاگ جاتا ہے. اتنے فیروشس جانور کو ہم نے پاکستانیوں نے ایوالو کر کے بزدل بنا دیا ہے, اور انہوں نے ایک ایسا جانور جو کہ شاید ڈر جاتا ہے ہر ایک سے, اس کو ایوالو کر کے اتنی سیفٹی پرووائڈ کی کہ جنریشنلی اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ یہ ہیومن مجھے ہرٹ نہیں کرے گا. اگین وہی ماحول کی بات ہے. تو اٹس اے ایکو سسٹم رائٹ, کہ جب تک ہم سیفٹی میں تو یہاں دیکھ رہی ہوں ہمارے بچے ہیومنز آر ان دیٹ پورکیوپائن افیکٹ. تو اگر میں نے ان کو نصیحتیں کرنی شروع کر دیں اور ان کو ایجوکیشن لا کے ان کے سر پہ ڈال دی, اوکے میں فن لینڈ کی ایجوکیشن آپ کو, میں کیمبرج آپ کو پڑھاؤں گی, سوری اٹس ناٹ گونا ورک لائک دس, دیٹس ناٹ واٹ دے نیڈ. میرے بچے لیاری کے the only thing they needed was trust and love. صرف میں نے کچھ بھی حاصل میں نے نہیں کیا ہے, I have done nothing, سب کچھ انہوں نے خود کیا ہے, صرف ان کو ٹرسٹ اور پیار دیا ہے اور یہ ایسے اڑنے شروع ہو گئے. ہر اپرچونٹی کو انہوں نے لینا شروع کر دیا. میں تو دور سے دیکھ رہی, بس بیٹھ کے دیکھتی ہوں آرام سے, وہ خود بخود ہو رہا ہے. اور ان 20 سالوں میں جو 2-2.5 سال کا بچہ تھا وہ اب ماشاء اللہ از دا لیڈر. میرے سامنے میرے یوتھ لیڈرز تیار ہو گئے. میں نے ان کو بلانا ہوتا ہے, میں ان سے کہتی ہوں بیٹا میں یہ سوچ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں ماں ہو گیا, بتائیں کیا کرنا ہے, اچھا ایسا کر لو, تم یہ کر لو, تم یہ کر. بس میں تو اس فیز میں آ گئی ہوں جو میں دیکھ دیکھ کے دعائیں دیتی ہوں. بس میں نے دیکھا ہے, میں جب کرن اس میں آیا تھا لیاری کیمپس میں, تو آپ نے آ کے وہاں سے بیٹھنا ہوتا ہے, اور آپ کے آس پاس جو بچے ہوتے ہیں سارے, چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں, بچے میں ان سینس کہ آپ کو سارے ماں ہی کہتے ہیں, تو ایسے آ کے اپنی کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کس سے بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ابھی اچھا ان کے ماں باپ وہ بھی بچے ہیں. جی ایک 8 سال کے بچے کا باپ 26 سال کا ہے, میں اس کو پیرنٹ کی طرح کیوں دیکھوں, میرے لیے تو وہ بھی بچہ ہے. بالکل. تو سارے پیرنٹس, کیونکہ یہ مدر چائلڈ پروگرام ہے, جو میں سمجھتی ہوں ایک کی ایلیمنٹ آف سکسیس تھا, ہے کرن کا کی ایلیمنٹ, وہ تھا کہ یہ مدر چائلڈ اسکول ہے. بچے کا ایڈمیشن ہوگا ہی نہیں جب تک ماں کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ ڈے 1 سے رول ہے میرا, 2006 سے جب میں نے ابتدائی اسکول کی بنیاد ڈالی. میں کا فائدہ ہی نہیں ہے, بچے کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ان کے ماں باپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے. داخلے کی یہ پری ریکوزٹ ہے. کوئی مجھے پیرنٹ آ کے یہ کہے یا مدر آ کے, مدرہڈ جو دے رہا ہے بچے کو, پرائمری کیئر گیور 98% آف دا ٹائم ماں نکلتی ہے. کچھ کیسز میں باپ بھی ہے, نانی ہے, پھپھو ہے, ہم ان کو لیتے ہیں جو پرائمری کیئر گیور ہے. اگر وہ یہ کہہ دے میں نہیں آ سکتی, میں تو کام کرتی ہوں, ہم کہتے ہیں پھر کوئی اور اسکول چلے جائیں. پتہ کیا ہوتا ہے, جاتی ہیں اپنے ماؤنٹینز موو کر کے آتی ہیں, کہتی ہیں ہاں وہ ہم نے اپنے نا باجی سے بات کر لی یا باس سے بات کر لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم 2 گھنٹے بھلے لیٹ آنا, تم پڑھ رہی ہو تو. کچھ کیسز میں کالس کرتی ہوں ان جہاں وہ کام کر رہی ہے کہ آپ اس کو 2 گھنٹے چھوڑ دیں, شیل بیکم اے بیٹر ورکر فار یو, اگر یہ سیکھے گی, اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم کوشش ہی نہیں کرتے. کوشش کرنے سے میں تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ میں نے جس کے لیے بھی فون اٹھا کے کوشش کی ہے, مجھے تو کبھی کہیں سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. پھر میں سوچتی ہوں یہ اتنا آسان تھا, تو لوگ کوشش شاید نہیں کرتے بھرپور. میم آج کا لیاری کیسا ہے؟ لیاری وہ میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ جب میں جیسے ہی انٹر کرتی ہوں نا, وہ لیاری کے جو گیٹ بنا ہوا ہے انٹر ٹو لیاری, تو ایسے لگتا ہے کہ میرے سارے جو خوف ہوتے ہیں نا ختم ہو جاتے ہیں. الٹا ہے, جب میں باہر نکلتی ہوں اور ڈیفینس کی طرف آنے لگتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں بھگنا ہو جاؤ. 5 دفعہ میں مگ ہوئی ہوں ڈیفینس میں, اور ایک بار بہت بڑی رابری ہوئی ہے میرے گھر پہ. لیاری میں رات کے 2 بجے آپ کو بن کباب کھانا ہے, آپ نکل جائیے باہر. آپ خاتون ہیں مرد ہیں, ڈزنٹ میٹر. میں نے جتنا رمضان, کیونکہ میں پوری رات وہاں رہتی ہوں, سحریاں کرواتے ہیں ہم, روزہ کرواتے ہیں, تو مجھے کبھی کبھار ایسے ہی صوفے پہ وہاں رات میں سو بھی جاتی ہوں. 2 بجے رات کو میں اکیلی عورت نکلنا چاہوں پکوڑے لینے کے لیے, کوئی مجھے نہیں روک سکتا, کوئی کچھ نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں وری آپ کو. تو جو مسائل تھے وہ بہت ٹارگیٹڈ تھے. جو گینگ وارز کا جو ایک گوریلا وارز تھی اندر, اس کی وجہ سے جو عام عوام ہے وہ پس رہا تھا. تو ہم نے اس کو نا اسٹگمیٹائز ایز اے ہول لیاری کر دیا. لیاری خطرناک جگہ ہے, لیاری میں ایسے لوگ رہتے ہیں. وہ ضرور ایک سروائیول موڈ میں چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگریسولی بات کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی
کہ اچھا خیال کرنا مجھے یوز نہ کرنا، تو میں بڑا سخت قسم کا بندہ ہوں. جب آپ نے ان کو یہ دے دیا نا ٹرسٹ کہ ہم آپ کو ہارم نہیں کریں گے، پھر جس شخص سے آپ ملو گے نا اندر آپ کو عشق ہو جائے گا ان لوگوں سے. اتنے وہ اچھے لوگ ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ بلوچ، آئی ایم سیئنگ ایوری بڈی. لیاری دل ہے کراچی کا. پہلے ہم لیاری کو دیکھتے تھے گینگ وار کے لیے مشہور تھا، آج پاکستان کا موسٹ ڈیمانڈڈ سنگر لیاری سے. کیفی اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے. کیفی جب پہلی بار میں ملی تھی اس سے، اس وقت وہ فیمس نہیں تھا، میرے پاس اسکول آیا تھا. فرسٹ ٹائم جب میں نے اس کو گاتے ہوئے، گاتا تھا پہلے بھی، اس کا جو یوٹیوب ہے، وہ جو انسٹا ہے وہ بہت فیمس تھا، اس کے فالوورز بہت تھے. لیکن کیونکہ وہ اس طرح لائم لائٹ میں اس وقت نہیں تھا، تو جب میں نے اس کا انسٹا پیج دیکھا میں نے کہا کتنا اچھا یہ لڑکا گاتا ہے، اس کو بلاؤ نا اسکول. تو آیا تھا اسکول، ہم اس کو سن رہے تھے. مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، بلوچی گانا گا رہا تھا، لیکن میں آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ مائی ٹیئرس. میں اس کو وہ آنکھیں بند رکھتا ہے گانا گاتے ہوئے، وہ ایسے گاتا ہے، بالکل مہو ہوتا ہے اپنے گانے میں. اور اس کو دیکھ کے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور مجھے یقین تھا صرف اس کو دیکھ کر کہ یہ بچہ بہت کچھ سہ کے بڑا ہوا ہے، دیکھتے ہی ساتھ. بیکاز اب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے سمٹمس دیکھ کے. پھر جب میں نے اس کو جانا اور اس کی زندگی کی اسٹرگل جانی نا، حاشر میں آپ کو میں نہیں اس کی کہانی آپ کو بتا سکتی، کچھ کانفیڈینشیل چیزیں بھی ہیں، جتنا وہ خود بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آئی نو وٹ ہی از گون تھرو. جو کچھ اس نے سہا ہے نا بچپن میں، اس کیس میں میں سمجھتی ہوں سائیکوسس ہو سکتا تھا اس کو. لیکن تھیراپی کہاں سے ہوئی اس کی؟ میوزک سے. خود سے جو گاتا تھا، اس کا چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اتنا سا کونا ہے جس میں اس نے وہ اپنا ایک خود ہی اپنے پیسے جمع کر کے ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا. جب وہ گاتا تھا وہاں سے اس کی تھیراپی ہوتی تھی. میں نے نوٹس کیا کہ جب میں نے ڈی سی ٹی او اڈاپٹ کیا گورنمنٹ اسکول، میں نے آپ کو بتایا وہاں لڑکے تھے سارے 19-20 سال کے میٹرک کے بچے تھے. میں نے نوٹس کیا کہ اس میں سے ایک بچہ تو ٹی لاتا تھا اسکول میں، میرے سامنے بلٹس ڈالتا تھا، دوسرے قسم کے ویپنز، وہ جو لائک کنجا ٹائپ. ہاں. جب میں نے اسکول کے اندر پہلی بار اسکول کو صاف کیا اور بنانا شروع کیا تو ہم نے سافٹ بورڈز لگائے. سافٹ بورڈز نہیں تھے، سافٹ بورڈز پہ پنز ہوتی ہیں، وہ پنز ویپن بن گئی تھیں. وہ پنز اتار کے دے یوز ٹو یوز اٹ ٹو ہرٹ ادر پیپل. میرے ٹیچرز، میرے اسٹاف نے کہا ختم کر دیں سافٹ بورڈس. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کا استعمال آپ کو نہیں آ رہا تو اس کو نکال دو، ختم کر دو. ٹی وی گھر میں رکھو ہی نہیں، ٹی وی نکال دو، کیونکہ ماں باپ کو سپروائز کرنا نہیں آ رہا. دیٹس ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. آپ کو رکھنا بھی پڑے گا، آپ کو ٹیبلٹ بھی دینا پڑے گا، آپ کو انٹرنیٹ بھی دینا پڑے گا، آپ کو سپروائز کرنا سیکھنا ہوگا. تو میں نے نوٹس کیا کہ اگر میں یہ کرتی کہ اس سے ٹی لیتی، اب یہ تو ایک میں پروٹوٹائپ بتا رہی ہوں نا ایک بچے کا کہ اس کے ہاتھ میں ٹی تھی اور باقی بچوں کے ہاتھ میں اور چیزیں تھیں. اگر میں اس سے ٹی لے کر کہ بیٹا یہ نہیں استعمال کرو، اور لیٹس امیجن میں اس کو کوئی کتاب دے دیتی کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو، تو کیا وہ اس کو وہی کک دیتا؟ ایک کتاب کیا اس کو وہی کک دیتی جو کک اس کو اس سے مل رہی ہے، جو پاور جو اس کو فیل ہو رہا ہے، او آئی ایم لائک سم تھنگ. تو مجھے تو یہ سوچنا تھا کہ اگر میں یہ ٹی اس سے لیتی ہوں، لوں گی نہیں، وہ خود دے دے گا، تو یہ جب ہوگا جب میں اس کو ریپلیس ایسی چیز سے کروں جو ویسی ہی کک دے رہی ہے اس کو. دیٹ از وین آئی ریئلائزڈ میوزک گیوز دیم دا کک. تو میں نے پھر میوزک کو انٹروڈیوس کرانا شروع کیا، ڈرمز اسپیشلی، ڈرم بیٹنگ. اور سلولی ان بچوں کو اپنے اندر سے صلاحیت کا پتہ چلا کہ یہ تو ہم بڑا اچھا گانا گاتے ہیں. ہم ریپ بنانے لگے بچے. ان کے ریپس جب وہ مجھے سناتے تھے نا شعر، آپ اگر سنیں گے نا تو آپ بھی رو پڑیں گے. وہ ریپ سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی کہانی اپنی داستان سناتے ہیں، اور ایسے بنا لیتے ہیں ریپ ماشاء اللہ کہ اب رائمنگ دیکھیں، ان کی ورڈز کا استعمال دیکھیں. بلوچی ریپس جب وہ بناتے ہیں تو وہ تو دل سے نکلتے ہیں ان کے. پھر میں کسی کو بٹھاتی ہوں، مجھے سمجھاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ خود ہی سمجھاتے ہیں. لیکن اپنے ریپ میں وہ اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. ریپ ان کے لیے ایک تھیراپیوٹک میڈیم بن گیا. اور ہم شاید دیکھ رہے ہیں ابھی ریسنٹ ٹائمس میں جتنے بھی ریپرز ہیں وہ فیمس ہوئے ہیں، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں لیاری سے ہے، اور وہ شاید اسی لیے کہ وہ کنیکٹ کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ریئل سٹوریز ہیں، اس لیے کہ وہ پیشن سے گاتے ہیں. کیفی جو کچھ گاتا ہے دل سے گاتا ہے. جب وہ گاتا ہے نا تو اس میں وہ کہیں نہ کہیں اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہوتی ہے. اب تو کیونکہ وہ ایک لیول پہ آ گیا ہے تو اب وہ شاید وہ گانے اس کے اور قسم کے بھی ہیں، کمرشل گانے بھی اب بنائے گا. جہاں سے اس نے شروع کیا تھا نا، اس کی شروع کرنے کی جگہ تھی درد. جس نے بھی درد سے کوئی کام کیا نا، وہ کام
ایک الگ معیار پہ پہنچتا ہے, کیونکہ درد آپ کی طاقت ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کرن کہاں سے شروع ہوا, میں کہوں گی درد سے شروع ہوا, میرے اپنے بچپن کے درد سے شروع ہوا. بیکاز آئی واز سیپریٹیڈ فرام مائی مدر ایٹ اے ویری ینگ ایج. میں نے وہ فیل کیا ہے واٹ از سیپریٹنگ فرام اے مدر. افیکشن. اور میم کرن فاؤنڈیشن جب اسٹارٹ ہوا آپ نے ایک پورے کیمپس کو جو ہے پورے گورنمنٹ اسکول کو اڈاپٹ کیا اور اس کو پھر جو ٹرانسفارم کیا وہ آپ سب کے سامنے. تو اس کی انیشیل فنڈنگس میں آپ کو کتنی مشکلیں آئیں, کس طریقے سے وہ اسٹارٹ کیا تھا؟ مطلب ہیوج اماؤنٹ ہوگا ظاہر سی بات ہے. جی بالکل بالکل ٹرانسفارم کرنا شروع سے ہی, جب گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کرنے سے پہلے بھی میں 8 سال تو وہاں اسکول چلا ہی رہی تھی, مگر وہ کمیونٹی بیسڈ چھوٹا اسکول تھا. اور ادھر سے پھر میں نے مشل تو وہ تو کسی اور کا آرفنیج تھا, وہ تو مچ لیٹر, یہ تو ابھی 5 سال ہوئے مشل ہماری امبریلا میں آ گیا ہے. کرن ابتدائی اسکول چلاتی تھی میں ان 2006, جس میں بچے ہمارے پاس صرف پری اسکول موڈ میں رہتے تھے. بچہ اور ماں دونوں کی تربیت کرتے تھے, اور پھر ان کو ہم مین اسٹریم اسکول میں ڈال کر پھر ایوننگ اسکول کرتے تھے, جہاں وہ مین اسٹریم اسکول سے ہمارے پاس آئیں تاکہ ان کے وہ گریڈز وغیرہ اور ان کی سوشل ایموشنل گروتھ, ان کا کوئی انفیریٹی کمپلیکس نہ ہو, وہ سب ہم مینٹین کرتے ہیں. ابھی تک وہ پروگرام ہمارا کہلاتا ہے ایمبیسڈر پروگرام, وہ چل رہا ہے. اور وہ بچے جس سے میں نے شروع کیا تھا 2006 میں, اب یونیورسٹیز میں انجیکٹ ہو گئے ہیں, IOBM, اینڈ وہ ابھی اپلائی کر رہے ہیں اس سال یونیورسٹی. تو وہ 2.5 سال کی عمر میں آئے تھے, اب وہ 18-19 سال کے ہو گئے ہیں. ڈاؤن دا لائن 8 years وہ جو پروگرام تھا مدر اینڈ چائلڈ پروگرام, جس کے تھرو ہم انجیکٹ کر رہے تھے انٹو مین اسٹریم اسکول, کمیونٹی کی ڈیمانڈ آنے لگی کہ آپ اتنا چھوٹا پروگرام 20 بچے ہر سال, اس کو بڑا کریں. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ, مجھے کریج دینے میں بہت بڑا ہاتھ ڈاکٹر امجد ثاقب اور ان کی ٹیم کا تھا. کیونکہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے جب وہ آئے تھے مجھ سے ملنے اس چھوٹے ادارے میں, جب تک گورنمنٹ اسکول نہیں تھا, اور یہ کہاں پہ تھا؟ یہیں پر لیاری میں, بالکل انٹرنل لیاری ریزیڈینشیل گلی میں ہے. تو وہ میرا فلیگ شپ ہے, تو وہیں میں آج بھی میری آفس وہیں ہے. تو وہ بہت اشکبار ہو کے گئے تھے, بہت ہی ٹچ ہو کے گئے تھے. اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ کیوں بڑا نہیں کرتی؟ میں نے کہا مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے بڑا کرنے کا. آئی فیل کہ ٹرانسفارمیشنل ہونا چاہیے, جو بھی کریں بے شک کم لوگوں کے ساتھ کریں, مگر ٹرانسفارمیشن. اگر ہم لیڈرز پروڈیوس کر سکیں تو ایک لیڈر بھی میرے ملک کے لیے کافی ہے. ایک آنیسٹ, سچا, سنسیئر لیڈر ملک کو بدل سکتا ہے. سو ہم ہزاروں بچے بڑے کر دیں اور کوئی بھی لیڈر نہ بن سکے. تو I wanted to only work on raising leaders who are empathetic, یعنی سچے, سنسیئر, ایمپیتھیٹک لیڈرز ہمیشہ بیسٹ وہ ہوتے ہیں جو انہی علاقوں سے نکلیں جنہوں نے سہا, مگر ان کو اپرچونیٹی ملے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ سکیں. تو اس وقت انہوں نے مجھے بہت پش کیا اور انہوں نے کہا آپ گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کریں. میں نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا مجھے بالکل, میرا ایکیومن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے, کہ ہمیں ہے, ہم کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ لاہور میں کام. اور انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ دی, پورا 1 سال انہوں نے ساتھ دیا. ان کے جو چیف تھے یہاں کے, نذیر تنیو کراچی کے, وہ تو بالکل شانہ بشانہ رہے فرسٹ ایئر جب میں نے اڈاپٹ کیا. اس کے بعد جب مجھے سمجھ آ گئی ساری چیزوں کی, تو پھر وہ موو آن کر کے انہوں نے NJV اڈاپٹ کیا. تو جی, تو یہ ہم تو آلموسٹ لائک یوں سمجھ لیں کہ وی آر ویری کلوز الائنس اخوت اینڈ ہاں. تو مگر وہ اب اپنا کام کر رہے ہیں, وہ آگے NJV میں بڑھ گئے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ اسکول پورا اب کرن کے پاس ہی ہے, شروع سے کرن کے پاس ہی تھا. لیکن میری مورل سپورٹ سمجھ لیں کہ جو مجھے جو پش کیا کہ ہمت کریں, آپ اس کو بڑا کریں, اس میں ان کا ہاتھ ضرور تھا. اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ دیٹ. شاید ورنہ میں اپنے چھوٹے سے کام میں ہی رہتی اور آگے نہ جاتی. مشکلات بہت آئیں بڑی اسکول لینے کے بعد. ظاہر ہے وہ بلڈنگ جو میں نے اڈاپٹ کی وہ 7000 گز پہ بہت بڑی بلڈنگ ہے. اس کا ایک پورا حصہ جو سینئر سیکشن تھا وہ گینگز کے قبضے میں تھا. اٹ واز اے ٹارچر سیل. بیچ میں دیوار بنی ہوئی تھی, دیوار کے اس پار لڑکے پڑھتے تھے, کوئی اراؤنڈ 160-70 کے قریب لڑکے تھے سارے, اور دیوار کے اس پار ٹارچر سیل. یہ لڑکے کیوریوسٹی میں چھٹی کے بعد دیوار چھلانگ کے ادھر بلڈنگ میں جاتے تھے چیک آؤٹ کرنے کے لیے. سو اٹ واز لائک اے گراؤنڈ فار نرچرنگ غنڈہ گردی. تو ان بچوں کا قصور نہیں ہے. انہوں نے گورنمنٹ کے جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے جنہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے, انہوں نے بالکل مجھے کہا آپ آ گئی ہیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا, ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. کیونکہ وہ نہیں کچھ پارٹس ٹھیک کر پا رہے تھے. انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا. انہوں نے مجھے بتایا کہ صبح انہوں نے ایک ٹیچر کی ڈیوٹی رکھی ہوئی تھی جو 6 بجے آتا تھا, صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ کوئی لاش واش تو ادھر اس ایریا میں نہیں ہے, ورنہ بچے چھلانگ لگا کے جاتے تھے.
اس کا کام تھا کہ جلدی آ کے چیک کر لے. میم تو اتنے جب نظام کو بدلنے کے لیے آپ نے وہاں پہ قدم رکھا تھا تو جو نظام سنبھالنے والے تھے ان کی طرف سے تھریٹس بھی ہوں گے. یہی تو مزے کی بات ہے کہ جب میں نے وہ بلڈنگ کی دیوار توڑی, سب سے پہلے تو ہم نے وہ دیوار توڑی, اس کو ایک کیا فوراً اڈاپٹ کرتے ہی ساتھ. جب ہم انٹر ہوئے, میرا طریقہ یہ نہیں تھا, دیکھیں اڈاپٹ میں نے جب کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا طریقہ بتاؤں, شاید سننے والوں میں سے کسی کو ہیلپ ملے کہ اڈاپشن میں کیا کرنا چاہیے. میرا فلیگ شپ ایک پتلی سی گلی میں تھا جس میں ایک چھوٹا سا میرے پاس پری اسکول تھا, رائٹ, میں نے آپ کو بتایا ایک ہال تھا چھوٹا سا. جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اسکول کو تو فوراً سے جا کے کام نہیں کیا. میں نے میٹرک کے بچوں کا معلوم کیا کہ میٹرک میں بچوں کی کیا تعداد ہے, تو انہوں نے بتایا 21 سے 22 لڑکے ہیں جو ریگولر ہیں, جو آتے ہیں, مطلب کبھی آتے ہیں کبھی نہیں, سارے 19 20 21 سال کے نوجوان لڑکے. میں نے کہا بس مجھے انہیں کے ساتھ کام کرنا ہے. میں نے ان سے جا کے ملاقات کے لیے جب میں فرسٹ ٹائم گئی تب یہ واقعہ ہوا تھا, جو بٹن کھول کے اس نے کہا کیوں آئی ہو ادھر, کیا کام ہے. تو میں نے, اتنا ٹال لڑکا تھا, تو میں نے اس کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیرا, میں نے کہا بیٹا نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی کام نہیں مجھے آپ سے. تو وہ بڑا شرمندہ سا ہو کے نا سائڈ ہو گیا. بعد میں سلولی وہ مجھے دیکھنے لگے اسکول میں کہ میں صرف میٹرک کی کلاس میں جاتی تھی, ان کو سلام دعا کرتی تھی اور آ جاتی تھی. جب میں نے وہاں میٹرک کے بچوں کے ساتھ کچھ سیشنز, جو باتوں کے سیشنز, کانورسیشن کے سیشنز کیے, تو میں نے ان کی رائٹس کے بارے میں بات کرنی شروع کی کہ بیٹا آپ کو یہاں لوگ ہاتھ لگاتے ہیں, آپ کو کچھ, تو انہوں نے کہا ہاں مار تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. شرٹ اتار کے ٹیلی فون کی وائر سے ان کو پیٹھ پہ, تو نشان ہے ہمارے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ان کے سارے جو ٹیچرس تھے جو کرتے تھے ظلم, ان کو ساتھ بٹھایا, بچوں کو بٹھایا, اور میں نے بچوں سے پوچھا بیٹا اب بتائیے. تو انہوں نے, ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہمیں ماریں گے نہیں نا تو ہم پڑھیں گے بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد جو اس نے لائن بولی نا, اس نے کہا ہم ہیں ہی اسی قابل. دیٹ پٹ لائک میری پوری پرسپیکٹیو آف اپروچ, جو مجھے اب کام کیا کرنا ہے وہ بدل گئی. مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے تو یہ جس موڈ میں چلے گئے ہیں بچے کہ میں تو ہوں ہی اسی قابل, یہ بدلنا پڑے گا. دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ میٹنگ دیم ان مائی فلیگ شپ. میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے وہاں آئیں, چھوٹے والے ادھر, ہم کھانا ساتھ کھائیں گے, ہمیں بریانی بنوا لیں گے, آپ آ جائیے میرے پاس. پہلے 2 آئے لڑکے, 2 آئے, ان کو مزہ آیا, ہم نے جنرل نالج پہ باتیں کیں, کوئی اور بات نہیں کہ بس یہی کہ کیا کرنا ہے, دنیا کیا ہے, ویڈیوز دکھائیں, ورچوئل ٹورز کرائے مختلف کنٹریز کے کہ دیکھو یہ بھی کنٹری ہے, دیکھو یہ یونیورسٹی ہے, تمہاری عمر کے بچے کیا کر رہے ہیں, یورپ میں کیا کر رہے ہیں, اسکینڈینیویا میں کیا کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں کیا کر رہے ہیں. تو یہ ان کو نا انٹریگ کیا. ایک بچے نے دوسرے کو کہا, آہستہ آہستہ پوری کلاس آنے لگی میرے پاس. 6 مہینے میں نے میٹرک کے لڑکوں کے ساتھ اپنے فلیگ شپ پہ کام کیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 21-22 میرے جو بیٹے ہیں نوجوان, اگر یہ میری آرمی بن جائیں, یہ میرے کامریڈس بن جائیں, پھر میں انٹر کروں اس اسکول کو, تو یہ میرے ساتھ ہوں گے. ود ان 4 months ان بچوں نے مجھے ماں کہنا شروع کر دیا, اور انہوں نے مجھے کہا کام بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا دیکھو اب آپ کی اسکول میں چلنا ہے, اسکول کو ٹھیک کرنا ہے, میرا ساتھ دو گے؟ کہتے ہیں آپ جو کام بولیں گی. کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا رنگ کرنا ہے, جھاڑو لگانی ہے, صفائی کرنی ہے, کرو گے؟ ہاں ہم سب کریں گے. یہاں سے کام شروع ہوا. دیواریں جب ہم نے توڑی تو ہتھوڑیاں سب کے ہاتھ میں دی تھی. دیر واز دس فیل کہ ہم اس بیریئر کو توڑیں, اس کو ختم کریں. آپ نے جو بات پوچھی کہ کسی نے آ کے کیوں آپ کو کوئی تھریٹ دی, مجھے پتا تھا I've stepped on somebody's tail. ڈین تھا ان کا, مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا. ہر روز آفٹر دا اسکول یوز ٹو اینڈ 2 o'clock 3 o'clock میں سیڑھی پہ بیٹھ جاتی تھی. میرے ساتھ میرے یہ بیٹے نوجوان بیٹھتے تھے کہ آج تو کوئی آئے, کوئی خط آئے, کوئی تھریٹ آئے, کچھ تو آئے. وقت گزرتا گیا. میں وہاں پہ کچہری کرتی ہوں ود دا کمیونٹی. تو جو کچہری ہوئی نا پہلی, اس میں سارے کوئی 1000-1500 لوگ تھے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے, جن کو بڑا تجسس تھا کہ یہ کون ہے ڈاکٹر, کیا کرنے آئی ہیں, اور یہاں کیا ہو رہا ہے, اور ان کا مقصد کیا ہے. تو میں اوپن کر دیتی ہوں سوالات کے لیے تاکہ ان کے سارے ٹرانسپیرنسی ہو. تو میں نے ان سے پوچھا, جو 1000-1200 لوگ بیٹھے تھے, میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے یہ ٹارچر سیل تھا, تو ابھی تک آیا کوئی کیوں نہیں؟ میں روز انتظار کرتی ہوں کہ کوئی تو پرچی آئے, کچھ تو خط آئے. ایک آدمی نے اٹھ کے اس میں کہا, میم وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھیں. That's the end of the story for me. آج تک کوئی تھریٹ نہیں آئی. وہ جگہ آپ دیکھ چکے ہیں. It's become an oasis of love and peace. And اتنا کچھ وہاں سے کام ہو رہا ہے, اسکل ڈیولپ ہو رہا ہے, بچے ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مائیں ہماری جو مدرس کے پروگرام میں آتی ہیں وہی ٹیچرز بن کے ہمارے پاس آ گئی ہیں. اس اسکول کی وائس پرنسپل ہماری مدر ہے.
تو وہاں سے آپ کٹی پہاڑی میں گئیں, باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ میں ختم بھی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن خیر 2 ایپیسوڈس کر لیں. تو ایک آپ کٹی پہاڑی میں گئیں جو ایک ڈفرینٹ کمیونٹی ہے, لیکن کہانیاں ان کی بھی تقریباً سیم. تو وہاں پہ جانا کس طریقے سے ہوا؟ اور حاشر آپ بلیو نہیں کریں گے, میں ہر بات کو کنیکٹ کسی اور چیز سے کروں گی تاکہ ہم سب سننے والے بھی جو سن رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ سکیں یا سوچ سکیں, سمجھ تو نہیں سوچ سکیں کہ ہماری زندگی میں ہونے والے 20 سال پہلے کے واقعات, 30 سال پہلے کے واقعات ایک نقطہ ہوتے ہیں وچ کنیکٹ اینڈ میک اے پکچر آفٹر 30 ایئرز آف یور لائف. وہ جو آپ نے بچپن میں کبھی جوائن دا ڈاٹ کیا ہوگا, اس طرح یہ ڈاٹس ہوتے ہیں, اور جب آپ ان کو جوائن کرتے جاتے ہیں جو اصل تصویر ہے نا وہ شاید آپ کی تب آتی ہے جب آپ 40 سال کے اور 50 سال کے ہوتے ہیں. میں ایک زمانے میں جب میں قرآن کی سیشنز لینے جایا کرتی تھی, میں پڑھ رہی تھی اس کی تفسیر ترجمہ وغیرہ, تو اس زمانے میری ایک ڈائری تھی, میں اپنی خیالات کو لکھتی تھی پڑھتے پڑھتے. تو مجھے یاد ہے میں نے اس زمانے میں, اور وہ ڈائری پھر میں نے ڈھونڈی بھی جب یہ واقعہ دوبارہ ہوا, میرے کارٹنز میں ساری پرانی ڈائریز میری پڑی ہوئی ہیں. ادھر کہیں ہم نے کوئی ذکر کیا ہوگا کہ بہترین انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کے لیے جیتا ہے, یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی. تو میں نے اس پہ ایک اسکیچ کیا تھا, اور وہ اسکیچ ایسا تھا کہ جس میں میں نے خود کو برج بنایا تھا کہ جیسے ایک پہاڑ ہے, دوسرا پہاڑ ہے, ایک پہاڑ پہ میں نے لکھا تھا وہ جو انڈر سروڈ ہیں, جن کو کوئی سنتا نہیں, جو انہرڈ ہیں, امیر غریب نہیں, انہرڈ امیر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, ایگزیکٹلی دکھی غریب امیر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 پہاڑ ہیں, جو انہرڈ ہے, ورتھ لیسنس فیل کر رہا ہے, تنہا فیل کر رہا ہے, دوسری طرف وہ جو بہت خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ 2 پہاڑ ہیں, پھر 2 پہاڑ ہیں جو ہمارے ملک کے امیر اور غریب کے ہیں, پھر 2 پہاڑ ہیں عورت اور مرد کے. مطلب اتنا ڈسٹینسز ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں جو نا ہر مفروضے کے, ان کے بیچ میں برج نہیں ہے, اور بیچ میں دریا بہتا ہے. تو اگر کوئی لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں برج بننا ہے تو اس کو لیٹنا پڑے گا, ایک طرف سے ایک پہاڑ کو پکڑنا پڑے گا, دوسری طرف سے پاؤں سے دوسرے پہاڑ کو پکڑ کے لوگ اس کے اوپر سے واک کرتے ہوئے جائیں گے اس پار. مرد واک کرتے ہوئے جائیں گے اس برج کے عورت کو سمجھنے, عورت واک کرتی ہوئی جائے گی مرد کو سمجھنے, امیر واک کر کے جائے گا اس علاقے میں, غریب واک کر کے جائے گا. یہ برج بنے گا کون؟ جو برج بنے گا اس کے اوپر سے جو واک کر کے جا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے پاؤں میں کانٹے ہوں, نوک والے جوتے ہوں, ہو سکتا ہے بھاگتا ہوا جائے, ہرٹ تو وہ ہوگا ہی ہوگا, وہ یوز بھی ہوگا, وہ مینیپولیٹ بھی ہوگا. تو میں نے وہ تصویر بنا کے نیچے لکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز یوز می, میک می اے برج. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے پیج پہ میں نے بنایا تھا کہ مجھے لکھا تھا اوپر کہ مجھے کوئی ایسی جگہ لے جائیں جہاں بہت بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو کہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ لوگ نہ کر رہے ہوں, میں وہاں جا کے کام کرنا چاہتی ہوں. اور میں نے لکھا تھا نیچے 2 چھوٹے چھوٹے ہلز بنا کے لکھا تھا لیاری کٹی پہاڑی. اور یہ میں بتا رہی ہوں ٹائم تھا 1994 کا یا 5 کا, جب میری بیٹی بھی چھوٹی تھی. اس ٹائم میں یہ قرآن کی کلاسز کری تھی, اور اس ٹائم میں نے یہ 2 پہاڑ بنائے تھے کہ یہ 2 ایریاز ہیں جن کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہاں مستقل وار رہتی. آپ وہاں پہ کبھی گئی نہیں تھی؟ کبھی نہیں, نہ کرن تھا, کچھ بھی نہیں تھا, میں تو قرآن پڑھ رہی تھی. اور میں نے لکھا یا تو لیاری لے جائیں یا کٹی پہاڑی لے جائیں. جب میں لیاری پہنچی, کوانسیڈنٹلی پہنچی, چائلڈ ابیوز کا کیس تھا, آپ نے میں نے کئی جگہوں پہ پہلے بھی بتایا. وہ بچہ میرے گھر پہ پہنچا, وہ بچہ مجھے لیاری لے گیا. وہ بچی آج ماشاء اللہ سے سائیکالوجی پڑھنے بحریہ یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہونے والی ہے. تو کیسے میں گئی لیاری؟ چوز تو نہیں کیا میں نے, چوز کیا تھا اپنی کتاب میں کیا تھا خاموشی سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سامان بنا دیا. اٹ واز لائک ایز اف کہ وہ میں جو دعا مانگ رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی تھی. پھر اتنے سالوں کے بعد کٹی پہاڑی کیسے ہوا؟ ون فائن ڈے ایک دوست کسی دوست کو لے کے میرے لیاری کے اسکول دکھانے کے لیے لے کر آئی. دوست کی دوست تھی, وہ آئیں, اور وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے. وہ میں نے راؤنڈ دلایا, انہوں نے دیکھا, وہ خاموش سی تھیں, دیکھ رہی تھیں. 1-1.5 ہفتے کے بعد ان کی مجھے کال آتی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں. تو میں کہا ٹھیک ہے. وہ مجھے لے گئیں, اور انہوں نے کہا کہ میری امی جو ہوتی تھیں وہ بہت سوشل ورک کرتی تھیں, اور اب میری امی بہت بیمار ہیں, اور اب میں نے ان کا کام
اٹھایا ہے. وہ یہ کرتی تھیں کہ وہ جگہ جگہ بلڈنگز بنا کر اور NGOs کے حوالے کر دیتی تھیں کہ چلائیں. تو ہم نے کچھ اسکولس بیٹھک کو دیے, کچھ اسکولس اس طرح سے انہوں نے بتایا. بولا اس وقت میں اسکول بنا رہی ہوں پہاڑ کی نوک پر, کٹی پہاڑی پہ, اور میں وہ اسکول آپ کو دینا چاہتی ہوں, اور آپ اپنا لیاری والا جو مدر چائلڈ کانسیپٹ ہے وہ ادھر لے کے جائیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت میں ہم کافی کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو میرے نا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میرے آنکھوں کے سامنے وہ میری جو ڈائری, میری وہ دعا, ان کو لگا, جو امبرین ہے ان کا نام, ان کو لگا کہ شاید میں پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹو مچ ہے تو یو کین ریفیوز. میں نے کہا امبرین اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں نا میرے دماغ میں, آپ بلیو نہیں کریں گی, آپ کو لگے گا شاید میں یہ اسٹوری بنا رہی ہوں. اس حد تک ہمارے واقعات ہونے والے, اگر میں وہ واقعہ یا کسی صورت اپنی ڈائری میں نہیں لکھتی تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی میں نے یہ دل میں میرے خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیاری لے چلیں یا کٹی پہاڑی لے چلیں. جب صحیح وقت تھا تو میں لیاری پہنچ گئی, جب اللہ نے سمجھا یہ وقت صحیح ہے, اللہ نے مجھے کٹی پہاڑی پہنچا دیا, میں نے نہیں ڈھونڈا. اینڈ دین آئی ٹولڈ ہر آئی وانٹ ٹو سی دا پلیس. اور جب میں دیکھنے گئی تو اتنی پیاری انہوں نے وہ بلڈنگ بنائی ہے پہاڑ کی نوک پر. میں تو ان کی بھی ہمت پہ حیران تھی کہ آپ نے یہ کیسے بنا لی, ادھر کیسے سامان پہنچا, ادھر کس طرح آپ نے کھڑے ہو انہیں پہاڑیوں پہ جہاں سے گولیاں چلتی تھیں اور نیچے وہاں پہ بھی یہی سب کچھ تھا. بالکل ایسے. تو اب ہم کٹی پہاڑی پہنچ گئے, اور میرا وہ دل میں خاموشی میں کیا ہوا ایک جو دعا تھی اس کو مٹیریلائز ہونا تھا 20 سال کے بعد. تو یو نیور لوز, وہ ہے کہ نیور لوز ہوپ, اللہ کبھی بھی آپ کی سن لیتا ہے. سبحان اللہ. میں دعا کی طاقت پہ اتنا بلیو کرتی ہوں, مگر اس کے ساتھ ہمارے اندر وہ پیشنس ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی. اور لیاری سے کٹی پہاڑی سے پھر گلگت, جو کہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایک ایریا ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ پھر کیا مقصد ہے کرن فاؤنڈیشن کا؟ دیکھیں گلگت پہنچنا بھی کوئنسیڈنس, اگین وہ کیسے ہوا, کوئنسیڈنس کہہ لیں یا تھوڑا سا اس میں میرا obviously ڈیسیشن تھا. معاون فاؤنڈیشن کا آپ نے شاید سنا ہوگا, ایڈمرل آصف سندیلا ایکس چیف آف نیول اسٹاف ہیں, وہ فاؤنڈر ہیں معاون فاؤنڈیشن کے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ ہمارا بورڈ جوائن کریں. میں نے ایک ٹائم لیا سوچنا, میں نے کہا کیسے کروں گی, میرا اپنا اتنا کام ہے. ان کا پورا کام گلگت بلتستان اس ایریا میں بہت اسکولز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو فائنلی میں نے کہا نہیں چلو مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا, اتنی زبردست شخصیت ہیں وہ, میں نے کہا ان کے ساتھ رہ کے میں بھی سیکھوں گی. میں نے حامی بھری اور پھر مجھے انہوں نے بلایا کہ آئیں اب آپ ہمارے اسکولس دیکھیں. دیٹ واز مائی فرسٹ ٹرپ وتھ ہم. اٹ اوپنڈ اپ اندر ورلڈ فار می. گلگت بلتستان میں اتنا کچھ سیکھنے کو تھا. پھر میں نے ریسرچ کرنی شروع کی سائڈ بائی سائڈ. ابھی آپ سمجھ لیں یہ ہو رہا ہے, اور سائڈ بائی سائڈ میں بے چین ہوں اپنے اندر ان بچوں کو لے کر. حاشر کیسے سمجھاؤں آپ کو, ہماری اسکول جو ہے وہ پاکستان کی پہلی ٹراما انفارمڈ مدر چائلڈ اسکول سسٹم ہے. پاکستان میں ابھی تک یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس 20 سالوں میں کسی نے نہیں کیا, ہم 20 سال سے چلا رہے ہیں. ٹراما انفارمڈ مدر اینڈ چائلڈ اسکول سسٹم, جس میں کوپنگ میکینزمس بچپن سے سکھائے جاتے ہیں. ہمارے سارے ٹیچرس ٹرینڈ ہیں ٹو ریڈ دا سائنس آف ٹراما, ریڈ فلیگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھ پاتی ہیں. اس سسٹم میں جو بچہ صبح آتا ہے وہ ہیل بھی ہوتا ہے, ساتھ میں کوپنگ میکینزم سیکھتا ہے. ماں جو آتی ہے وہ اپنے گھر کے سارے حالات کو اس حساب سے ایکو سسٹم اپنا گھر میں بناتی ہے کہ ظلم نہ ہو, اور ریورس کر رہی ہے, سائیکل آف ابیوز کو ریورس کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے. اور بہت زبردست ریولیوشن لیاری کے اندر آ گیا ہے, لوگوں میں پیس اور محبت کا ایک عنصر آپ کو نظر آتا ہے. لیکن دیر آر دس 2% چلڈرن, 2% میں سمجھتی ہوں, یس 2% ہی ہوں گے 100 میں سے 2, جو روز صبح ہمارے پاس آتے ہیں تو بلینک ہوتے ہیں, بالکل بلینک, آنکھوں میں کوئی ایموشن نہیں, بلینک, کسی کی طرف مسکراتے نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں, بلینک ایموشن سے. تھوڑا سا اسکول میں ٹائم گزرتا ہے, مسکرانا شروع کرتے ہیں, کھیلنے لگتے ہیں, سیف زون ملتا ہے نا, باتیں کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں ہنستے ہنستے, دوسرے دن صبح آتے ہیں بلینک, پھر بلینک. مجھے بہت یہ چیز ستا رہی تھی, تنگ کر رہی تھی. وہ ہیں کم لیکن میری نظر انہیں پر تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جب میں نے انویسٹیگیشن کی, ریسرچ کرنی شروع کی, معلومات کی, سوال جواب کیے, بہت ہمارا ایک طریقہ ہے پورا پروسیس, اس کے تھرو جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھر کے کلوزسٹ ریلیشن سے ابیوز ہو رہے ہیں, ان کا مولیسٹر, ان کا پرپیٹریٹر, اینڈ ایون ٹو دا پوائنٹ آف ریپسٹ
گھر کے اندر موجود ہے جس کو وہ ڈیلی ملتا ہے. اب وہ ہمارے اسکول میں آتا ہے, سیف زون میں آتا ہے, تھوڑا سا کھلتا ہے, ہنسنے لگتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, کھیلتا ہے, گھر جاتا ہے بیک ان ٹو دا فیئر زون. اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم نے کیسز فائنڈ آؤٹ کیے, سیکشول ابیوز کے کیسز. اور یہ اگین ہم صرف خواتین کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بات نہیں کرے, بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, بہت. لڑکوں کے معاملے میں تو اس کو بہت زیادہ چھپا بھی دیتے ہیں, اور دوسرا لڑکے کو ہی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں کہ اٹس فائن, اس طرح تم ہمت والے بن رہے ہو. خود بھی شو نہیں کرتا ہوگا. ہاں, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہونے دو. گرلز جو ہیں وہ سہم جاتی ہیں تو اس لیے جلدی نظر آ جاتا ہے ان کا. لڑکے اگریسو ہو جاتے ہیں اور ریپیٹ بھی کرتے ہیں سائیکل. ایز ینگ ایز 10 year old کین ریپیٹ دا سیم سیکشول اپروچ ود دا ینگر چائلڈ ان دا کلاس. بچیاں سہم کے اپنے ہول میں چلی جاتی ہیں. ان بچوں کو لے کر میری وری کوئی 6-7 سال سے اتنی زیادہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک پاکستان's فرسٹ ویلنس سینکچوری. پاکستان میں نہیں ہے کوئی بھی ویلنس سینکچوری, نہیں ہے. میں نے گلوبلی اس کو پڑھا, گلوبلی ہے, UK میں ہے, انڈیا میں بھی ہے ویلنس سینکچوری. اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ریہیبلیٹیشن سے الگ ہوتا ہے. ریہیبلیٹیشن ہمارے پاس ہے. ریہیبلیٹیشن کب جاتا ہے انسان؟ جب سائیکوسس ہو جائے, جب مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہو جائے, جب اب دا چائلڈ ہیز لاسٹ دا مائنڈ, چائلڈ یا اینی ہیومن, ٹھیک ہے, اب اس کو دوا کی ضرورت ہے. اب سائیکالوجسٹ نہیں, اب سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. وہ ریہیب ہیں ہمارے پاس اور بہت اچھے ہیں, جیسے کاروان حیات, ون آف دا بیسٹ ونس. وہاں لوگ جاتے ہیں اور علاج ہوتا ہے. سو چند بچے وہ جو کہ جن کے ساتھ بہت ٹراما ہوا ہو, یا وہ خواتین جن کے ساتھ مستقل یعنی ظلم ہو رہا ہے, ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کا مینٹل گروتھ سٹنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ تھوڑے سے ایسے گمسم سے کوئی مینٹلی ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے, تو وہ تو اس کا مطلب ہے دا واٹرز ہیو کراسڈ. اب ان کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی یا ریہیبلیٹیشن سینٹر کی, جہاں پہ ہارڈلی کوئی پہنچ پاتا ہے کیونکہ وہ ایکسپینسو ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو اور آپ آلریڈی سوشل ورک کر رہے ہیں اور آپ ایک کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے کام میں 2 out of 3 ہیں, یعنی 3 لوگوں کو جن کو میں ٹچ کری ان میں سے 2 لوگ ٹرامیٹک لائف اسٹائل سے گزر رہے ہیں, ان سے آپ بات بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ڈیلی بیس پہ ٹراما چل رہا ہے, ابھی ٹھیک ہے, فنکشنلی فٹ ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کسی بھی ٹائم دیٹ از دا ٹائم یو ٹیک دیم ٹو ویلنس سینکچوریز. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ٹراما ان کو پروسیس کرنا سکھاتے ہیں, آپ ان کو وہ طاقت دیتے ہیں, ان کو اس انوائرمنٹ سے بھی نکالتے ہوں گے. جی, اس کے لیے ریلوکیشن ضروری ہے. تو وہ بچے جو روزانہ بلینک فیس کے ساتھ اسکول آ رہے تھے, معلوم یہ پتہ یہ چلا کہ ان کے پرپیچوریٹرز مولیسٹرز ان کے گھر میں موجود ہیں. ہمارے پاس اسکول میں آتے ہیں, ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, گھر جاتے ہیں, بند ہو جاتا ہے, پھر ہنسنا شروع, تو ایک یو میں چل رہے ہیں. ان بچوں میں سے ایک بچہ میری آنکھوں کے سامنے سائیکوسس میں چلا گیا, جس کو میں نے دیکھا تھا فنکشنلی اوکے, پڑھ رہا تھا کسی بھی ٹائم, اور وہ ایک دم اس کی لڈ فلپ ہو گئی, ایک دم ون فائن ڈے واز گون. میرے لیے وہ چیز اتنی بڑی, میرے لیے ٹراما تھا کہ اس بچے کو اگر اس وقت ہم وہ دے دیتے, ریلوکیٹ کر دیتے. ڈیلی بیس پہ تو کوپنگ میکینزم سکھا رہے تھے, لیکن وہ روز اپنے گھر جا رہا تھا نا. احساس کا ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ ہر چیز کو اتنا زیادہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ پھر آپ نہیں, اس کو دیکھیں, اپنے احساس کو مجھے پریکٹیکلی اپنے ایکشن میں لانا ہے نا. اگر میں پرو ایکٹیولی نہیں سوچوں گی کہ اچھا اس کو ایکشن میں کیسے لاؤں. جب وہ ایک واقعہ ہوا, میں تو نہیں سوچ رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا, ایک دم سے ہو جائے گا. مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ ٹھیک ہے, روز تو بچہ اسکول آ رہا ہے نا, روزانہ میں دیکھ رہی ہوں, ہاں روز اس کے پیرنٹس سے مل رہی ہوں, گھر میں جو مولیسٹر ہے اس کو بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ بھائی وہ کچھ سمجھ جائے بات کو نا, ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے جس طریقے سے, کیونکہ ظاہر نشہ کیا ہوا ہوتا ہے, یا اس کو ریہیب میں بھی ڈالنے کی کوشش کی, نہیں ہو رہا تھا. لیکن بس ون ڈے اٹ ہیپنڈ, اور اس دوران قدرتی طور پہ اگین ڈاٹس کنیکٹنگ, اللہ تعالیٰ نے کوئی سامان کیا کہ ایڈمرل صاحب نے مجھے کہا مجھے جوائن کرو. میں نے ان کو حامی بھری, میں نے گلگت بلتستان وغیرہ جانا, اسکردو جانا شروع کر دیا, یہ چترال بھی دس سائڈ بھی. ساتھ ساتھ یہ ریسٹلیسنس چل رہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک اے ہیلنگ ہوم اور اے ویلنس سینکچوری اوے فرام کراچی, یہ افراتفری سے دور. تو یہ مجھے ایک دونوں چیزیں ایک ساتھ, مجھے لگا کہ معاون فاؤنڈیشن جوائن کرنا ایکچولی میرے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک ڈائریکشن تھی
کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں اگر آپ جوائن کر رہے ہو تو آپ کو موقع مل رہا ہے بہت کچھ دیکھنے کا. اور ایڈمرل صاحب نے مجھے بڑی ہیلپ کی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایریا. اس کی وجہ سے میرے سامنے چیزیں کھلنے لگیں. اور اب میری کویسٹ ہے کہ وہاں پہ ہمیں جگہ مل جائے, کوئی ایریا, کوئی پلاٹ جہاں ہم ویلنس سینچوری کی بنیاد ڈالنا شروع کریں, کنسٹرکشن ہوگی, یا کوئی بنی بنائی بلڈنگ ہمیں ایسی گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے جہاں ہم ویلنس سینچوری بنا سکیں, جس میں آل اوور پاکستان وہ آئیڈینٹیفائڈ بچے جن کے ساتھ یا تو قدرتی کوئی صدمہ ہوا ہو یا جس کی زندگی میں صدمات چل رہے ہیں, ریلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بچ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ غزر کے ایریا میں اٹس نون بائی UN نے ریسرچ کی ہے اس پہ کہ سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ غزر کا ہے پورے پاکستان میں. اینڈ اس کا ریزن کیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ریزن ہے بھی زیادہ غزر میں لڑکیاں کر رہی ہیں سوسائڈ. اینڈ جو ریسرچ کی ہے بچوں نے وہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں مختلف چیزیں بتا رہے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ اوپر ریسرچ آ رہی ہے جو UN کی رپورٹ میں بھی ہے کہ بچیاں بہت تعلیم حاصل کر گئی ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ میرڈ ٹو دیئر کزنس ہو آر انکمپیٹیبلٹی. پریگننٹ بچیوں نے بھی دریا میں چھلانگ لگائی ہے. اور سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈ از ان گلگت غزر. تو مجھے ایسے لگا کہ اللہ مجھے کسی طرف لے جا رہے ہیں کہ یہ جگہ تم غزر میں بناؤ تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایک تو جو آئیں گے پاکستان سے ریلوکیٹ ہونے کے لیے, وہاں رکنے کے لیے 3 مہینے 6 مہینے سال تک بھی بندہ رک سکتا ہے, اور وہاں کے لوگوں کی تعلیم کہ اس کے بارے میں تعلیم دی جائے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. تو وہ ایکیڈیمک تعلیم تو ان کو ملنی شروع ہو گئی ہے لیکن مینٹل ہیلتھ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی راستہ بنائیں اور ہم وہ ویلنس سینکچوری اپنی بنا سکیں انشاءاللہ. میں تو اس پہ ویورس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 2021 میں آپ کو ستارہ امتیاز دیا, لیکن وہ جو میں آپ کے دل میں سیٹسفیکشن دیکھ رہا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیز بہت چھوٹی چیز ہے. کسی چیز کو اوارڈ دینا وہ میرے خیال میں معنی بھی نہیں دیتی ہوگی کہ میں اس کے اوپر بات کروں. نہیں, مگر آئی فیلٹ مجھے بہت اچھا لگا جب میرے ملک نے, میرے پاکستان نے مجھے ریکگنائز کیا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا جب مجھے کال آئی تو میں نے کہا میں آر یو شیور میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی. لیکن وہ ایک ایوارڈ تھا جس کو لینے میں میں نے محسوس کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک حکومت جب آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. لیکن وہیں سے سیدھا میں لیاری ہی آئی تھی اور میری پہلی کرن, میری بچی پہلی جس کی وجہ سے میں لیاری پہنچی تھی, اس کو میں نے بلایا اور اس کو میں نے وہ پنایا اور میں نے کہا دس از ناٹ مائن دس از یورز. اور وہ سب جمع تھے اور انہوں نے ریسیو کیا مجھے اینڈ اٹ واز جسٹ سو بیوٹیفل. لیکن جو خوشی مجھے بچوں کو دیکھ کر یا ماؤں کو دیکھ کے ملتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. سب دعا کریں کہ بالکل انشاءاللہ ویلنس سینچوری بھی بنا سکیں انشاءاللہ. بالکل لاسٹ میں آپ سے 2 سوالات ساتھ کر دوں گا کہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ وومن امپاورمنٹ پہ, لیکن میں ایک براڈر ویژن کے اوپر بات کروں گا کہ انسان کو امپاور کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ ان ساری صلاحیات کو اپنی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے ایک اچھا انسان بنے. اور پھر ابھی کرنٹ حالات دیکھتے ہوئے پاکستان آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑے دونوں کویشچن ہیں. امپاورمنٹ اگین جس طرح ہم نے بات کی کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے لیکن اس کی ٹوسٹڈ تھاٹ پروسیس ہمارے پاس پہنچی ہے, بالکل اسی طرح امپاورمنٹ کے ریئل معنی کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں. امپاورمنٹ کو سم ہاؤ ہم نے امپاورمنٹ کو پاور سے جوڑ دیا ہے. امپاورمنٹ کا ورڈ کیونکہ پاور سے لگتا ہے نکلا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ایک امپاورڈ وومن. اگر ہم کہتے ہیں اوکے ایک امپاورڈ وومن تو جو تخیل ہمارے سامنے آتا ہے وہ کوئی بہت ہی سوری میں جو لفظ استعمال کروں گی دبنگ اسٹائل, somebody who is like very loud, somebody who can voice her اور جو کسی سے نہیں ڈرتی ہو اور جو ایک دم آپ کو ایک اگریسو پرسنالٹی ذہن میں. کیونکہ یہ میں نے بہت لوگوں سے سوال کیا ہے میری ٹریننگز میں. میں کہتی ہوں امپاورڈ عورت, آنکھیں بند کریں, آپ کے تخیل میں کیا آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی سپر ہیومن کوئی بس بہت لاؤڈ جو جس سے لوگ ڈرتے ہوں, دیوتا ٹائپ. That's not empowered. I am an empowered woman. میں ایک امپاورڈ وومن ہوں. آپ کو لگتا ہے میں اگریسو ہوں؟ امپاور ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ کی سوچ بہت وائڈ ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. اسی لیے اگر ہمیں اپنی بچیوں کو امپاور کرنا ہے ہمیں انہیں فریڈم آف تھاٹ دینا, اس کو سوچنے کی
کے لیے بہت جگہ دیں. تو ہم جب میں یہاں پہ پیرنٹ سے بات کرتی ہوں, خاص طور سے کٹی پہاڑی, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پردہ ہے, بہت خواتین باہر نہ نکلیں, اس پہ بہت زیادہ, لیاری سے بہت زیادہ, یعنی 3 گنا زیادہ. جی ہم اس کو ہٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں. وی ریسپیکٹ دیٹ, اٹس اوکے. فریڈم آف سوچ دیں آپ اپنی وائفس کو, اپنی بچیوں کو, اس کے لیے وہ ریڈی ہو گئے فوراً. اگر میں ان سے کہتی باہر نکالیں, جابس کرنے دیں, فائنینشیل امپاورمنٹ دیں. فائنینشیل امپاورمنٹ کین بی ون آف دی ایلیمنٹ بٹ از ناٹ دی ایلیمنٹ آف امپاورمنٹ. ایک عورت جو کہ فائنینشیلی امپاورڈ نہیں ہے, اس کا ہسبینڈ کماتا ہے, اس کو گھر میں رکھتا ہے, اور اس کو کہتا ہے تم بالکل فکر نہیں کرو, میں کماؤں گا, میں باہر جاؤں گا, تم بالکل فکر نہیں کرو, تم جیسے چاہو بچوں کو پالو, جیسے چاہو گھر کو سجاؤ, جیسے وہ امپاورڈ نہیں ہے. بالکل ہے. سوچ کی امپاورمنٹ چاہیے نا. سوچ کی امپاورمنٹ نہیں ہے ہماری بچیوں کے پاس. جب یہ کانسیپٹ ہم اپنے پیرنٹس کو پڑھاتے ہیں تو وہ اوپن ہو جاتے ہیں. ہاں یہ تو ہم دے سکتے ہیں سوچ کی امپاورمنٹ. میں نے کہا اپنی بیٹی کو اتنا ہی سوچنے دیں جتنا ایک لڑکا سوچ سکتا ہے. اس کے پاس کوئی لمٹ اس کی سوچ پہ نہ لگائیں. جیسے ہی ہم ان سے کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو باہر نکلنے دیں, جابس کرنے دیں, تو وہ ریٹریو ہو کے نا اگلی بار سیشن میں ہی نہیں آئیں گے, بولیں گے یہ تو ہماری بچیوں کو باہر بگاڑیں. بیکاز میں نہیں بلیو کرتی اس چیز پہ. میں آئی فیل آئی ایم ایکسٹریملی امپاورڈ. میں بہت امپاورڈ ہوں. میں جو سوچتی ہوں اپنی سوچ کو عملی جامہ پہ نہ پاتی ہوں. میری سوچ پہ کہیں پابندی نہیں ہے. مطلب جہاں تک جائے میں جانے دیتی ہوں اپنی سوچ کو. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ آئی ویئر, واٹ آئی لک لائک, ہاؤ لاؤڈ آئی ایم, اور ہاؤ فائری یا ہاؤ ڈراؤنی آئی ایم. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. یو کین بی ویری ملائم اینڈ یو کین بی امپاورڈ. میم تو اتنے لوگ آپ کو ماں کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کی لائف جو ہے وہ جو آج ہے ان کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. آپ کی لائف کی اگر میں بات کروں تو کون ایک شخص ہو سکتا ہے, یا کون ایک انسان ہو سکتا ہے, یا کون ہو سکتا ہے جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں میں جسے آئیڈیلائز کرتی ہوں, یا میں نے جس کی وجہ سے یہ سب سیکھا ہے, یا آئی نو وہ ایک چیز نیچرل بھی ہوتی ہے, ہم اس پہ بات بھی کر سکیں. آج تک کبھی جواب نہیں دے پائی اس بات کا. بہت لوگوں نے پوچھا ہے. بہت انسپائر ہوئی ہوں کسی سے. میں تو لیونگ شخصیت بچپن میں جو وہ انسپریشنل ٹائم ہوتا ہے, نہیں, میں پڑھتی بہت تھی بایوگرافیز, تو ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھ کے ضرور انسپائر ہوئی ہوں. لیکن مجھے لگا کہ میری زندگی نے ہی مجھے بہت سکھایا. ہاؤ ایور ماں بننا میرے لیے سب سے بڑی انسٹیٹیوٹ تھی. جب میں نے یہ سیکھا کہ 19 سال کی عمر میں آئی بیکیم اے مدر, کہ کس حد تک ایک ماں قربانی دے سکتی ہے, اور اس کو قربانی نہیں سمجھتی, اس کو انجوائے کرتی ہے اپنے بچے کی خاطر. وہ کیا کیا کر لیتی ہے. میں تو آئی ایم ان awe of the institute of motherhood. اور مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیوں اللہ رب نے اپنی محبت کو, ماں کی محبت سے کیوں ہمیں سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں, تو اللہ نے کہا تم سمجھو گی نہیں میں کتنا تم سے پیار کرتا ہوں. میں تمہیں صرف کوئی مثال ہی دنیا کی دے سکتا ہوں, میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں. تو مدرہڈ جو ہے نا وہ اتنی نایاب چیز ہے اور اتنی بڑی انسٹیٹیوٹ ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ ایک یونیورسٹی ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی بنائیں جس کا نام ہو ماں یونیورسٹی, اور اس میں 1 سال کا کورس ہو جو کہ مینڈیٹری ہو آن ایوری یوتھ. جب وہ 12 گریڈ کر لے تو 1 سال ماں انسٹیٹیوٹ سے گزر کے پھر یونیورسٹی جائے, تاکہ اس کا پورا اپروچ, جیسے لوگ سوئٹزرلینڈ میں آرمی ٹریننگ 1 سال کر کے پھر یونیورسٹی جاتے ہیں, مینڈیٹری ہے کہ ہر بچہ ہائی اسکول کر کے 1 سال کے لیے پہاڑوں میں چلا جاتا ہے, پھر یونیورسٹی جائے گا, ورنہ جا ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس نا احساس کی کمی ہے, اور جو ماں کا انسٹیٹیوٹ جو آپ کے اندر احساس اور بہادری ڈیولپ کرتا ہے. ایک ماں بہت بہادر ہوتی ہے, بہت کین فائٹ اگینسٹ اینی تھنگ فار ہر چائلڈ. اور مجھے کیسے پتہ چلا, ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. میں بچپن سے کاکروچ سے ڈرتی تھی, اور خاص طور سے اڑنے والے کاکروچ. ٹھیک ہے, اتنا ڈرتی تھی کہ اگر وہ کاکروچ آ جائے میرے سامنے تو میں آئی یوزڈ ٹو ٹریمبل. لیکن جب میرا بیبی ہوا اور ایک دن چھوٹا تھا, وہ فرسٹ بورن کی بات بتا رہی ہوں, بالکل بیڈ پہ چھوٹا سا تھا, بیڈ نہیں تھا کسی اور کے یہاں ہم تھے, ایک جگہ پہ میں نے اس کو لٹایا ہوا تھا. And I saw a cockroach coming close to him. I picked it up and I threw it away. My phobia was gone forever. With the hand I picked it. مجھے خود نہیں یقین آیا کہ میں نے کیا کیا. کچھ واقعات ہماری زندگی کے نا ان کے معنی ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آتے. اب کرن
کرن بنا 2004 میں, وہ ایک بچی کا واقعہ ہوا, وہ مجھے لے کے گئی وہاں. لیکن اس سے کئی سال پہلے 1995 میں میرے گھر میں ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہ رابری کا واقعہ تھا. اس میں وہ 5 لڑکے آئے تھے, ایک باہر گیٹ پہ کھڑا تھا, 4 اندر آئے تھے, اور انہوں نے مجھے بھی یرغمال کیا, اور میرا 1.5 سال کا بیبی تھا, اس کو بھی انہوں نے چھری کی نوک پہ رکھا. بہت تکلیف دے وہ جو 4 گھنٹے گزرے ہیں, جس میں میں نے ان کو کانورسیشن میں لینے کی کوشش کی ان بچوں کو. اور وہ بچے تھے 18-19 سال کے لڑکے تھے, مگر ان کے پاس ویپنس تھے. میرے سامنے بلیٹس ڈالے انہوں نے, تو میرے سر پہ گن رکھی ہوئی تھی, بچے کو پکڑا ہوا تھا, بچے کے گردن پہ انہوں نے چھری رکھی ہوئی تھی. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ پینک نہ کریں, مجھے یہی ہو رہا تھا یہ پینک نہ کریں, یہ پینک کریں گے تو دے ول. اور کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ نشہ وغیرہ نظر آ رہا تھا, جو ان کی حالت تھی نا, آنکھیں بال اٹے ہوئے, وہ فیل ہو رہا تھا کہ دے آر آن ڈرگس. تو میں نے ان سے کنورسیشن بھی کرنے کی کوشش کی. کچھ کیوز ملے مجھے کہ وہ ایک پل میں کہیں بات کرتے ہوئے, جس وقت وہ مجھے سر پہ گن رکھ کے اس نے مجھے کہا ٹولز دو, کہاں ہیں تمہارے ٹولز, کدھر پڑے ہوئے. اور ان کی جو آپس کی لینگویج تھی نا, وہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کری تھی, وہ کوئی اور لینگویج بول رہے تھے. لیکن وہ الفاظ نا میرے دماغ میں رہ گئے تھے, کچھ جو وہ الفاظ بول رہے تھے ایک گونج کی طرح. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ, میں نے کہا یہ لفظ کیا تھے, یہ لفظ لینگویج بالکل ان نون تھی. تو وہ مجھے ٹولز کے لیے جب وہ اسٹور روم میں لے کے گیا, تو اس وقت میں نے بیبی اپنا پیچھے چھوڑا. آپ اندازہ لگائیے, مجھے پتا ہے میرے بیبی پہ چھری رکھا ہوا ہے, مجھے وہ دوسرے کمرے میں لے جا رہا ہے. اٹس لائک میرے دل کی آواز نا مجھے کان میں آ رہی تھی, بس لائک تھک 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 کے. بٹ مجھے پینک نہیں کرنا, آئی ہیو ٹو اسٹے کام, آئی ہیو ٹو اسٹے کام, آئی ہیو ٹو کیپ مائی بیبی کام, یو نو لائک. تو اس وقت میں نے اس کو وہاں اس اسٹور میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا تمہاری بھی تو کوئی امی ہوں گی, ہر انسان کی کوئی ماں ہوتی ہے. اس وقت میں نے اس کی نا اس کی باڈی لینگویج میں ایک ہے نا ایک ڈھلان محسوس کی, بیکاز ورکنگ ود ٹین ایجرز مجھے تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے. ٹین ایجر تھا وہ لڑکا. تھوڑی دیر کے لیے اس نے نا ایک سافٹ, اس نے نا ایسے بندوق رکھی ہوئی تھی نا میرے ادھر, تو اس کی جو سختی تھی نا بندوق کی مجھے فیل ہو رہی تھی. تو سڈنلی مجھے لگا کہ وہ ہلکی سی نا اس کی باڈی لینگویج میں چینج فیل ہوا. اینڈ دین سڈنلی ہی سیڈ زیادہ ہوشیاری نہیں دکھاؤ, بات نہیں کرو. سڈنلی وینٹ بیک ٹو دیٹ ہارٹ. مطلب وہ انر جو ہے, میں نے کہا یہ ٹراؤماٹائزڈ بچہ ہے اور اس کو اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا. پھر اس نے کہا تم لوگوں کا امیروں کا کیا ہے, سب دوبارہ بنا لو گے. مطلب اس نے میرا گولڈ وغیرہ جتنا کچھ تھا سب وہ لے گئے. بہرحال وہ لے کے نہیں گئے, وہ مجھے کچھ دے کر گئے. وہ مجھے ایک سوچ دے کر گئے کہ یہ ٹین ایج ایسا کیوں ہو جاتا ہے. ابھی تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچے لیاری کے تھے. ودن 10 days وہ پکڑے گئے, انویسٹیگیشن ہوئی, وہ پکڑے گئے, کیونکہ اس میں کچھ میرا انٹرنل ایک آدھ میرا جو گھر میں ڈومیسٹک اسٹاف تھا وہ انوالو تھا. تو وہ خاتون تھیں جو انوالو تھیں ڈومیسٹک اسٹاف. تو وہ پکڑے گئے, اور جب پکڑے گئے تو مجھ سے کہا گیا گواہی دیں یہ وہ. بہرحال کٹنگ دا اسٹوری شارٹ, وہ لیاری کے تھے. اچھا, اب یہ 1995 میں سوچ رہی ہوں کہ لیاری کا ٹین ایج یہ سب کچھ کیسے پڑ گیا. اس کی تو زندگی تباہ, جیل میں گیا, ختم نا. اب کیا, اب تو اور بڑا کرمنل بن کے نکلے گا. تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ ظاہر ہے ان کو جیل بھی ہوئی, اینڈ وچ واز ریئلی سیڈ. انہوں نے کہا کہ وہ خاتون جو ہے اس کو بھی ہم جیل کریں گے. میں نے ان سے کہا میں اس کو معاف کرتی ہوں, پلیز اس کو مت لے جائیں جیل. اینڈ آپ کو جو کرنا ہے لڑکوں کے ساتھ آپ ان کو کوشش کریں, پلیز ان کی تربیت کریں جیل میں. مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہماری جیل میں, تربیت کہاں ہوتی ہے. دیٹ واز ان مائی ہیڈ. میں نے اب پھر وہ چیز ڈائری میں, اب ڈاؤن دا لائن بچوں کو پالنے میں آگے چلتی گئی, بھول گئی. اینڈ دین دس واقعہ ہیپنس آف لیاری, اور میں ادھر ہی پہنچ گئی جہاں وہ بچے پلتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ اللہ کنیکٹ کرواتا ہے. مگر یہ پلان ہے, دیر از اے بگ پلان. بغیر پلان کے کوئی نہیں چل رہا. امید نہیں توڑنی چاہیے. بس میم لاسٹ سوال میں کروں گا, آج کا پاکستان آپ کے لیے کیا ہے؟ اور اب جہاں پہ ڈپریشن ہے, جہاں پہ لوگوں کے اندر نفسا نفسی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مارنے پہ نفرتیں ہیں. ایسے کیوں مجھے رلائیں گے آپ؟ پورے پاکستان کو تو مجھے نہیں پتا میں کیسے دیکھتی ہوں, لیکن میں کراچی کو اسپیشلی ایک اجڑی ہوئی ماں نہیں ہوتی جیسے, ایسے لگتا ہے کہ اس کی گود پھٹ گئی ہے. مطلب کسی کو بھی نہ نہیں کہتی, جو آتا ہے کے پی کے سے آتا ہے اس کو گود میں بٹھا لیتی ہے, کوئی افغانستان سے آتا ہے کہتی آ جاؤ میرا بچہ, تو بھی آ جا, میرے پاس تھوڑا ہے کھانے کو مگر میں تمہیں بھی کھلاؤں گی.
اور اتنے لوگوں کو اس نے پناہ دی, اتنے لوگوں سے محبت کی, اتنا کچھ دیا, بس دیتی چلی گئی. اور اب اس کی جو گود ہے نا وہ پھٹ گئی ہے. کوئی اون ہی اس ماں کو نہیں کرا. وہ بیٹے, وہ سارے بچے جس کو اس نے پناہ دی, وہ بیٹے کوئی اس کو جا کے ایک بار بھی نہیں کہتے کہ ہم ہیں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے. میں بہت کراچی کے لیے فیل کرتی ہوں. اور پاکستان جب پورا میں گھومتی ہوں, میں جا کر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوبصورت نظر آتا ہے. میں گلگت بلتستان جاتی ہوں, ہنزا جاتی ہوں, ایون سوات, ایون لاہور میں کہتی ہوں کتنا خوبصورت ہے. اور پھر میں کراچی آتی ہوں تو میں ایک زمانہ تھا کہ ہم اتنا ویکیشنز پہ جاتے تھے, سال میں 3 بار ہم ایز اے فیملی, کبھی یورپ کبھی وہاں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہیں جانے کو. میں یہ بات آتی ہے فیملی میں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں 16 کو US جا رہے ہیں, فیملی پوری جا رہی ہے, دیر از نو ایکسائٹمنٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ مہینہ آئی ول بی اوے فرام کراچی, اور میں ایسا لگتا ہے کہ ہوپ لیس فیلنگ بھی آنے لگتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں سرکل میں موو کر رہی ہوں. جب تک یہ اسٹیٹ نہیں لے گی اس کی ذمہ داری کیسے ہوگا, جب تک اسٹیٹ لے گی. تھینک یو سو مچ, آپ کا اتنا زیادہ ٹائم لیا, لیکن وہ چیزیں ایسی تھیں اور کس سے اتنے کنیکٹ کر پا رہے تھے کہ ہم اس کو بالکل روکنا نہیں چاہتے تھے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ گئی, وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم. تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تو ویورس, مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کوئی ایک انسان بھی جو ہے وہ اس سے سیکھ کے ایک اچھا انسان بن سکے تو ہم سمجھیں گے شاید ہماری کوشش جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں انسٹاگرام, فیس بک پر فالو کیجیے گا. اللہ حافظ.